الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جہاں پر بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوح الغیب، اس کتاب میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر ہر حال میں، یعنی دن ہو، رات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، خوشی ہو، غم ہو، مصروفیت ہو، فراغت ہو، غرض جب تک جسم میں جان ہے، جب تک عقل سلامت ہے، سانس چل رہی ہے، اس وقت تک ہر مسلمان پر تین باتیں لازم ہیں۔ پہلی، امر یمتثلہ، شریعت کا حکم کہ اس پر عمل کرتا رہے۔ دوسرا، نہی یجتنبہ، شریعت کی منع کی ہوئی باتیں کہ ان سے بچتا رہے۔ قدر یرضی بہ، تقدیر کے اس پر ہمیشہ راضی رہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ مسلمان کی ادنیٰ حالت یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت ان تین باتوں میں سے کسی ایک سے بھی خالی نہ ہو۔ اس کا دل ان تین باتوں کا پختہ ارادہ کرتا رہے، بندہ اپنے آپ سے یہ تین باتیں بیان کرتا رہے اور اپنے اعضاء کو ہر وقت ان میں مصروف رکھے۔ یا عشقان رسول غور فرمائیں کہ کتنی مختصر اور کیسی زبردست نصیحت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس مختصر نصیحت میں پورے دین کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے۔ یہاں کمال دیکھیے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم تو دنیا دار بندے ہیں، بس جتنا بن پڑتا ہے نماز پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کر لیتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے وسوسوں کی کاٹ کر دی۔ فرمایا ان تین باتوں پر عمل کرنا، یعنی اللہ پاک کے احکام کو بجا لانا، منع کردہ باتوں سے بچنا اور تقدیر پر راضی رہنا، ان تینوں باتوں پر عمل کرتے رہنا یہ مسلمان کی ادنیٰ حالت ہے۔ یا چاہے مطلب یہ کہ ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے، اب وہ چاہے وہ دنیا دار ہے، دیندار ہے، چاہے تاجر ہے، چاہے وکیل ہے، ڈاکٹر ہے یا ڈرائیور ہے، سیٹ یا نوکر ہے، بڑے بڑے بادشاہ سے لے کر غریب ترین آدمی تک، ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس سے ایمان کی دولت نصیب ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ ان تین باتوں پر ہمیشہ عمل کرتا رہے۔ یہاں ایک اور نقطے پر غور کیجئے کہ عموماً ہمارے ذہن میں کئی قسم کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں، ہم بہت سارے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، ہم دل ہی دل میں بڑے بڑے خواب جو ہیں وہ سجا رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ ایسے لوگوں کی بھی ایک تعداد ہے جو نماز پڑھتے ہوئے بھی دنیاوی سوچوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم دیکھیے، آپ نے فرمایا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا نَفْسَهُ، یعنی آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے یہ تین باتیں کرتا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں خواب سجا رہے ہوتے ہیں کہ کمانا کہاں سے ہے، کھانا کہاں سے ہے، ایک دکان بنا لی اب دوسری کب بنانی ہے، اور ایک کاروبار کامیاب ہو گیا دوسرا کیسے شروع کرنا ہے، یوں ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں یعنی کہ گم ہوتے ہیں، دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کے خواب سجا رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے گویا ہمیں یہ درس دیا کہ تم دنیاوی معاملات میں خواب سجاتے رہتے ہو، اپنے اندر ہی اندر دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کے متعلق سوچتے رہتے ہو۔ ایسی سوچیں چھوڑو، یہ سوچو کہ میں اللہ پاک کے احکام پر عمل کتنا کر رہا ہوں، اگر کمی ہے تو اس کمی کو دور کیسے کرنا ہے، اور یہ سوچو کہ اللہ پاک نے جن کاموں سے منع کیا ہے میں ان کاموں سے کتنا رکتا ہوں، کتنا بچتا ہوں، اگر کمی ہے تو اسے دور کیسے کرنا ہے۔ تم ان باتوں کے متعلق سوچنا شروع کر دو، یعنی دین پر چلنا شروع کر دو، ان کاموں کو کرنا شروع کر دو، تو اگر اللہ پاک نے چاہا تو تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ عاشقان غوث پاک آئیے پیران پیر دستگیر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی اس نصیحت پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔
صرف 3 باتیں ہیں، انہیں اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ شریعت کے احکام کو بجا لانا ہے، شریعت کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچتے رہنا ہے اور تقدیر پر ہمیشہ راضی رہنا ہے، بے صبری نہیں کرنی، مصیبت آئے پریشانی آئے تو شور نہیں ڈالنا، واہ ویلا نہیں مچانا، بلکہ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سبق آموز نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ازپائے غوث اعظم ولایت، ازپائے غوث اعظم ولایت، اپنی رحمت سے فرما عنایت، اپنے نبی کی ولا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔